حوالے سے کچھ چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے، اور آج کا یہ لیکچر جو ہے یہ ایس ایم گروپ کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ پیشنیٹ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک ٹیچر کے اندر کیا پیشن ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ایک مکمل ٹیچر کے طور پر اپنے آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے لے کے آ سکے۔ What we think about our life is all that we prefer to look on. When I met a man who lost his job, he said, "Life is a farce, just like a dramatic work." When I asked a young couple enjoying holidays, they said, "Life is a love." When I asked an elderly man who met with an accident, he said, "Life is a challenge." And when I asked a saint, "What is life?" he said, "Life is a journey, and every new breath is the essence." This is what the life is for us. It is a very exciting for those who nurse a lot of dreams and aspirations. It is eventful for those who are ready to accept every unfolding experience with enthusiasm and responsibility. It may be that we need to shift the focus again from the quality of the teaching to the quality of a teacher. It is said that the teacher himself or herself, with his or her personal dispositions, state of mind, attitudes, assumptions, can transform into him as a passionate teacher. Passionate teacher کے لیے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں وہ کون سے سٹیپس ہیں ہماری لائف میں کہ ہم ایک پیشنیٹ ٹیچر کے طور پر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 3 قسم کے سکلز جو ہیں ٹیچنگ کے اندر آتے ہیں، جن کو ہم کنزپشن ٹو کیوریشن اینڈ کیوریشن ٹو کریشن، اس سکلز کے ساتھ اگر ہمارے پاس تینوں سکلز ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر ہم اپنی زندگیوں میں ایک ایسے ٹیچر کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں جو کہ ایک رول ماڈل کے طور پر قائم ہوتا ہے۔ What is consumption? It is completely filling one's mind and attention. How much you absorb from your surroundings. کہ آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک پیشنیٹ ٹیچر ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے اس ٹیچنگ پروفیشن کے اندر ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو then you need to know that how much absorbent you are. کتنا زیادہ آپ چیزوں کو اپنے اندر ڈائجسٹ کرتے ہیں، کتنا زیادہ ہم چیزوں کو کتنی جلدی اپنے اندر سٹور کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہمارے نہ صرف روایتی کلاس روم کے ساتھ لے کے چلتا ہے، بلکہ جب ہم اس کو ٹیکنالوجی انریچڈ کلاس روم کے اوپر بھی ہم جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں یہ جو سکل ہے بہت کام آتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بہت سا ٹائم ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور وہ پازیٹیولی بہت ساری چیزوں کو لرن بھی کرتے ہیں۔ دوسرا سکل جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے ٹیچنگ کے حوالے سے، یہ کیوریشن ہے، ایک ایسا ایکشن آف پروسیس جس میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، آرگنائز کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ جب ہم اس کے کنٹینٹ کے اوپر جاتے ہیں تو دا موسٹ افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو مدد کرتی ہیں کہ وہ کس طرح اپنے کلاس روم کو کے ساتھ جو انہوں نے سیکھا ہے وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان دونوں سکلز کے اوپر بے حد مؤثر ثابت ہوتے ہیں تو دین یو کین بی اے کریٹو، تب آپ اس کریشن کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں ہم نیو نالج کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایسی
چیزوں کو لے کے چلتے ہیں جو ایمفسائز کرتی ہیں ہماری اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر اور اس خاص فیلڈ کے اوپر جس کے لیے ہم کچھ چیزوں کو کریٹ کر سکتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے کہ پیشن کے بارے میں کیسے ہم ٹیچنگ کے اوپر اپنے پیشن کو اپنے اوپر اپنے اندر اپنی کوالٹیز کے اندر لے سکتے ہیں. پیشن جو ہے ایک ایسا رول ہے ٹیچنگ میں جو کہ ہر وقت آپ کے اندر زندہ رہنا چاہیے. ہر وقت آپ کو نئی چیزوں کے بارے میں، نیو ٹیکنالوجیز کے بارے میں، نیو اسٹریٹجیز کے بارے میں آپ کو دیکھنا چاہیے. ایز اینی کائنڈ آف فیلنگ بائی وچ دا مائنڈ از پاورفلی اٹریکٹڈ. ہر وہ چیز جو آپ کے ذہن کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اس کو ہم پیشن کہتے ہیں. اور اس اسکل کو اپنے اندر حاوی کر لینا، اپنے اندر ڈائجسٹ کر لینا پیشنیٹ ٹیچنگ کہلاتا ہے. It is a motivating factor and passion is seeking for the new and experiencing new ideas, and it is very much basis of the effective teaching. Passion is indispensable for learning and teaching facilities. Learning through desire and enthusiasm in it that creates in your personality. Be passionate generates energy, determination, conviction, commitment, even obsession. That is a continuous process of a mind's development in the teacher. The passion is not a luxury or a quality possessed by just a few head teachers. It is essential to all the successful leadership. اگر آپ اپنے ادارے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوالٹی صرف آپ کے پاس ہائر جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. یہ فرام گریڈ 4 ٹو دا اپر لیول ہر بندے کے اندر ایک پیشن ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی آرگنائزیشن کو اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ لے کے جانا ہے. جب ہم اس ٹیچنگ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں ڈفرنٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ میجر ڈائمینشنز آف ایکڈیمک ایکسیلنس ان دا پیشنیٹ ٹیچنگز. وٹ آر دا ایکسپرٹ ٹیچرز ہو آر دا ایکسپرٹ ٹیچرز؟ آپ کیسے ایک ایکسپرٹ ٹیچر بن سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کچھ کوالٹیز موجود ہیں تو پھر آپ ایک ایکسپرٹ ٹیچر بن سکتے ہیں. کیا آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسینشیل ریپرزنٹیشن کو جو کہ آپ کے سبجیکٹ کے اندر موجود ہیں؟ کیا آپ گائیڈ کر سکتے ہیں لرننگ تھرو کلاس روم انٹریکشنز؟ کین یو مانیٹر لرننگ اینڈ پرووائڈ فیڈ بیک اینڈ کین اٹینڈ افیکٹو ایٹریبیوٹس اینڈ انفلوئنس دا اسٹوڈنٹس آؤٹ کمس؟ کیا ہمارے اندر ایک ٹیچر ہوتے ہوئے یہ والی چیزیں موجود ہیں؟ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ہمارا پیشن جو ہے از آن ایٹ دا رائٹ ڈائریکشن. کیا ہم آٹومیٹکلی ڈیولپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر ایک ایسا آپریشن، ریپیٹیٹیو آپریشن جو کہ ان کو ان کی منزل کی طرف لے کے چلتا ہے؟ کیا ہم ان اپرچونٹیز کو کیچ کرتے ہیں جو کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی قابلیت سامنے رکھ کے کرتا ہے؟ کیا ہمارے پاس فیسٹر اپروچ ہے کہ ہم ایکوریٹ پیٹرن کو ریکگنائز کر سکیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ہم انہینس کر سکیں، ان کو ہم اجاگر کر سکیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو کیا ہم ان چیزوں کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ ہمیں جب تک ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکیں گے اس وقت تک ہم بچے کی لائف کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. ہمیں بچے کی لائف تبدیل کرنے کے لیے کلاس کے اندر اس کے ایٹیٹیوڈ کو، اس کی سائیکالوجی کو میئر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان چیزوں کو لے کے نہیں چل پائیں گے تو ہم بچوں کو صرف ایک روایتی تعلیم دے رہے ہیں، ایک رٹی رٹائی چیزوں کے بارے میں سکھا رہے ہیں. ہم ان کے اندر ایک پیشن کو،
کیونکہ وہ پیشن جب تک ہم میں موجود نہیں ہوگا، ٹیچرز کے اندر موجود نہیں ہوگا، آپ بچوں کو وہ پیشن پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے ان ریفلیکٹ کو، ان گولز کو اس بچے کے اندر انسرٹ کر دیا ہے؟ کیا ہم اس کو اس طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں جس طرف ہمیں ایز اے ایجوکیشنسٹ ہوتے ہوئے اس کی رہنمائی کرنی چاہیے؟ کیا ہم نے اس کے اندر امید کو پیدا کیا ہے کہ اگر آج وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا، اگر وہ پراپر چیزوں کو لے کے چل سکے گا تو وہ کیسے اپنی زندگی سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہمارا خاصہ بن سکتی ہیں، کریکٹرسٹکس بن سکتی ہیں جب ہم افیکٹو ٹیچنگ ٹیکنیکس کے ساتھ چلیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک انسپائریشن بنیں دوسروں کے لیے؟ کیونکہ ٹیچر جو ہے دیٹ از این انسپائریشن۔ آج اگر ہم اپنے بچپن کے دور میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ کتنا اچھا انگلش پڑھا رہا ہے، وہ ٹیچر جو ہے وہ کس طرح اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے آیا ہے، تو ہمیں بھی اس طرح کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی چاہیے۔ دس از واٹ کہ شوڈ وی وانٹ ٹو بی این انسپائریشن ٹو ادرس۔ سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ کیا ہم اپنی جاب سے خوش ہیں ایز اے ٹیچر، ہیپی ود ہز اور ہر جاب ایٹ آل ٹائمس؟ ایسا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جن کو کوئی جاب نہیں ملتی ہے اور وہ ٹیچنگ لائن میں آ جاتے ہیں، دے جسٹ پاس دا ٹائم، اور وہ اپنے جاب سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ آگے چل کے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھیں گے۔ Who every child in the school would love to have، کیا آپ ایسا ٹیچر بننا چاہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ یہ چاہے کہ آج یہ سر یا یہ جو مس ہمارے پاس ہماری کلاس میں آئیں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں؟ اور کیا آپ ایک ایسا ٹیچر بننا چاہتے ہیں جو کہ بچے ساری زندگی یاد رکھیں کہ یہ وہ ٹیچر ہے جس سے میں انسپائر ہوں؟ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو آج ہم ان مختلف پوائنٹس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے ٹیچر سے انسپائر ہو کے کون سی کوالٹیز کو ٹیچر اپنے اندر سمو لے تو وہ ایک کمپلیٹ ٹیچر بن سکتا ہے۔ آلدو کہ ہر وقت سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، ہم آج بھی اس پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے کون سا روڈ میپ جو ہے وہ تیار کریں کہ وہ بچے جو ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو لے کے چلیں۔ تو آج ہم مختلف پوائنٹس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک پیشنیٹ ٹیچر کے طور پر ڈھال سکتا ہے۔ آر یو دیٹ ٹیچر جو کہ انجوائے کرتا ہے ٹیچنگ کو؟ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے جس کو ہم دیکھنا ہے کہ کیا ہم انجوائز ٹیچنگ۔ Teaching is meant to be a very enjoyable and rewarding career. You should only become a teacher if you love children and intend on caring for them with your heart. آپ اسی وقت ایک ٹیچر کے طور پر ایک بچے کے لیے انسپائرنگ کے طور پر آپ کی پرسنالٹی نکھر کر سامنے آئے گی جب آپ ٹیچنگ کو اس کی ہائٹ پر لے کے جائیں گے۔ آپ یہ چاہیں گے کہ آج جو بھی لیکچر میں نے بچے کے ساتھ شیئر کرنا ہے، جب وہ یہاں سے جائے تو یہ لیکچر اس کے مائنڈ کا حصہ بنے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے آپ اس کو انجوائے کرتے ہوئے ٹیچنگ کو جو ہے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ ہنسی بھی کریں، ان کے ساتھ کھیلیں بھی اور ان کو پڑھائیں بھی، تب آپ ایک قابل ٹیچر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہے جب آپ پیشنیٹ ہوں گے اپنی ٹیچنگ کے اندر اور لرننگ کے اندر۔ They continually feed their passion by staying on top of the latest evidence-based practices for teaching their students to professional learning,
to enhance their career goals. آپ ان کے کیریئر گولز کو سامنے رکھتے ہوئے، اب ہر ٹیچر جو ہے ہمارے یہاں پہ آتا ہے، اس نے ایک لیکچر بنایا ہوا ہے، اس نے اپنی ایک ڈائری بھی لکھی ہوئی ہے، ورکنگ بھی کی ہوئی ہے کہ آج میں نے یہ کام پڑھانا ہے، یہ کویسچن دینا ہے، دیٹس آل. اس کو یہ چیز کا نہیں پتا چل رہا کہ جو اسٹوڈنٹس اس کے سامنے بیٹھے ہیں وہ کس طرح اس چیز کو سمجھ بھی پائے ہیں یا نہیں. اس کے لیے آپ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو ایز اے انجویبل ٹیچر کے طور پہ لانا چاہیے، تاکہ بچہ جو ہے جیسے ہی آپ کلاس میں جائیں تو وہ خوش ہو جائے کہ آج یہ ٹیچر جو ہے میرے پاس آیا ہے اور مجھے پڑھانے کے لیے آئے ہیں اور میں ان سے آج کچھ سیکھوں گا. نمبر 2 کہ آپ کے پاس یو ہیو ٹو میک اے ڈفرنس. آپ کا ایک ایسا سٹائل ہونا چاہیے ہر ایک اپنے اپنے سبجیکٹ کے اندر. جب تک ٹیچر جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل نہیں ہوگا، وہ اس وقت تک اپنے بچوں کو وہ پراپر چیزیں پرووائڈ نہیں کر پاتا. with great power comes great responsibility. جب آپ کے پاس بہت زیادہ سبجیکٹ کے اندر آپ کی اتھارٹی ہوگی تو دین آپ کے پاس آٹومیٹکلی یور رسپانسبلٹی ول ڈیلیور، کہ وہ شامل ہو جائے گی آپ لوگوں کے اندر، اس بچے کے اندر، کہ کس طرح اس سبجیکٹ کو ہم لے کے چلتے ہیں. ایز اے ٹیچر آپ کو اپنی اس رسپانسبلٹیز کو دیکھنی ہے جو کہ آپ کے پروفیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. One of your goal ought to be make a difference in their lives. آپ کے کا یہ گول ہونا چاہیے کہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارے ادارے کا اسٹوڈنٹ ہے، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے جب وہ باہر جائے تو اس کا بہیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. جب وہ اپنے آپ کو اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے فرینڈس میں، اپنی فیملیز میں جا کے ریپرزینٹ کرے تو وہ ہمارے اسکول کی نمائندگی کر رہا ہو، وہ بتا رہا ہو کہ جی میرے ٹیچر نے مجھے ایسے سکھایا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرا نیفیو کینیڈا سے جب واپس آئے تو ہی واز اونلی 6 years old. تو میں جب انہیں ایئرپورٹ سے لے کے آیا تو وہاں پہ اس نے محسوس کیا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ہارن بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. تو جیسے ہی ایک پرسن جو کوئی راستہ نہیں دے رہا تھا، ہم نے اس کو بڑی کوشش کی، لیکن جب اس کو ہم نے ہارن دیا تو اس نے مجھے کہا کہ انکل وٹ ہی ڈیڈ، کہ اس نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس کو ہارن دیا ہے. یعنی میننگ کہ وہاں پہ جو ہارن ہے وہ اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی غلط راستہ چن رہا ہو، جبکہ ہمارے یہاں پہ یوز آف ہارن جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے. ہم اس کو اپنی انجوائمنٹ کے لیے ہارن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے وہ ڈفرنس جو ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کے اندر ایک ٹیچر جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. نمبر 3 کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کرنا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ آپ کا کوئی ایسا کوشچن آپ سے پوچھ لیتا ہے جو کہ آؤٹ آف دا سلیبس ہے تو آپ نے اس کو فوری طور پہ جھڑک کے یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی یہ آؤٹ آف سلیبس ہے، آئی کین ناٹ آنسر اٹ. اس کو آپ پازیٹیوٹی کی سینس میں لے کے جائیں کہ اس بچے کا جو مائنڈ لیول ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے جو کہ ہم نے اس کو بتائی بھی نہیں ہے. ہمیں اس کے اندر پازیٹیو انرجی کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پازیٹیو انرجی کو اور زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 4 پوائنٹ جو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یو شوڈ گیٹس پرسنل، کہ آپ ہر بچے کی پرسنل لائف کے اوپر فوکس کریں کہ اس کو کس چیز کے اندر جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ خوشی کو محسوس کرتے ہیں، کس چیز کو وہ لوگ جو ہیں ان کے گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر بچہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اٹ مینس دیٹ یو آر اے کمپلیٹ ٹیچر، بیکاز اس کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی پرسنل لائف کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. یہاں تک کہ ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیرنٹس کے ساتھ بھی اتنے ہی روابط کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ اسپیکنگ ٹو دا پیرنٹس شوڈ ناٹ بی لکڈ
act as an obligation but rather an honor. ہمیں بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے جب پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ نہ صرف ہماری obligation ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. نمبر 5 پوائنٹ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنا 100% جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. یہ نہیں ہے کہ جب آپ کلاس میں آئیں تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہو یا آپ کے کسی اور حصے میں موجود ہو. آپ کو 100% ڈلیوری دیں گے بچوں کو تو تب ان کی لائف جو ہے وہ چینج ہو سکے گی. دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ نیکسٹ ہمارا ہے کہ اسٹیز آرگنائزڈ. ٹیچر جو ہے should be very organized with his positive attitudes. Never fall behind on marking or filing of students. آپ کے بچوں کی فائلنگ جو ہے آپ کے بچوں کی مارکنگ پراپر طریقے سے ہونی چاہیے, ان کی کاپی چیکنگ ہونی چاہیے اور ان کو ہر طرح کی وہ چیز آپ کے لیے استعمال میں آنی چاہیے جو کہ اس کے لیے ضروری ہے. آپ کو ایک ایسا پلان بنانا چاہیے جو کہ ان کے آئیڈیاز کو ایکشن میں بدل دے, نہ کہ آپ ان کو بیک ہینڈ پہ لے کے جائیں. آپ ایک ایز اے ٹیچر یو شوڈ بی ویری اوپن مائنڈیڈ. آپ کے پاس ہر بچے کو آپ نے اپنے بچے یا بچیوں کے طور پر کام کرنا ہے. یو آر کانسٹنٹلی بینگ ایویلویٹڈ اینڈ کرٹیسائزڈ بائی یور باس, teachers, parents and even children. Instead of feeling bitter when somebody has something to say about your teaching, be open-minded when receiving constructive criticism and form a plan of action. جب آپ کے اوپر کچھ criticism ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, تو پازیٹیولی اس کو اپنے اندر ڈائجسٹ کریں اور اس کے اندر ان اپنے پہلوؤں کو بہتر طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اپنے اندر ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھ لیں کہ اس پیرنٹس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے, اس بچے نے میرے ساتھ یہ ہے تو میں تو اب اس کے ساتھ یہ گرجز رکھوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس آل اسٹینڈرڈ یو شوڈ فالو, کہ آپ کے پاس ہر چیز کو سیکھنا چاہیے. آپ نے ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھنا ہے جو کہ کام مکمل کر چکے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھنا ہے جو کام مکمل نہیں کر کے آ رہے. تب آپ ان کے اندر کن چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کام کریں. تو پھر آپ نے ان کو ایک انرچ کریکولم پرووائڈ کرنا ہے. آپ نے ان کو سنتھسائزنگ کمپلیکسٹیز سے بچانا ہے, تب جا کے وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہتر کام کر سکتا ہے. آپ کے پاس انسپائریشن جو ہے آپ کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ ان بچوں کو, اپنی ٹیم کو ایک سیٹ گول پرووائڈ کریں کہ دس از وٹ وی ہیو ٹو ڈو ان دس منتھ, ان دس ویک, تاکہ ہم ان چیزوں کو لے کے چل سکیں اور بچے کے اندر اپنی انسپائریشن کو چینج کر دیجیے گا, اس کے اندر اس کو انڈلج کر دیجیے گا. پھر آپ چینجز کو امبیرس کرنا سیکھیں کہ آپ نے چینجز جو ہیں وہ کیسے امبیرس کرتے ہیں, کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح اپنے اندر لے کے چلتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے اندر یو شوڈ ہیو ٹو کریٹ ریفلیکشن. پیشنیٹ ٹیچر ریفلیکٹس آن دیئر ٹیچنگ ٹو ایوالو ایز اے ٹیچر. تھنک اباؤٹ what went well and what you would do differently next time. آج آپ نے جو بچوں کو لیکچر دے دیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس میں سے ایسا ہے جو آپ کے لیکچر کو فالو نہیں کر رہا, باقی 24 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیکچر کو فالو کر لیا ہے, تو پھر آپ کے نے اس ایک بچے کے لیے بھی کام کرنا ہے. اگر اس کو آپ کو پرسنل بلا کے سمجھانا پڑے, اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں تاکہ وہ ان چیزوں کو لے کے چلے. اس میں ہمارے پاس مختلف چیزیں ابھی ہم نے شیئر کی ہیں, 10-11 پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں. یہ ہمارے کریکٹرسٹکس کا خاصہ ہونا چاہیے, تب ہم جا کے ایک اچھے ٹیچر کے طور پہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو لے کے چل سکتے ہیں. ایک یہاں پہ چھوٹی سی مثال میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا کہ ایک سینٹ جو تھا, اس نے اپنے شاگردوں کو کچھ بالز دیے کہ جاؤ میرے لیے ایک باغ میں سے کچھ چیزیں لے کے آؤ. تو مختلف اسٹوڈنٹس نے
کسی نے اس کے لیے پھول لے لیے، کسی نے جڑی بوٹیاں لے لیں، کسی نے پھل لے لیا، اور ان میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا جو خالی بول لے کے آ گیا۔ جب وہ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تو پھر اس نے جو خوبصورت بات رپلائی کی، اس نے کہا I bring an honor for you. I could only bring joy, love, happiness, euphoria and hope from the garden for you. یہ جو پھول ہیں یہ ایک وقت آئے گا مرجھا جائیں گے، یہ جڑی بوٹیاں ایک وقت آئے گا اپنی خوشبو چھوڑ دیں گی، یہ پھل جو ہے ایک وقت آئے گا یہ گل سڑ جائے گا، لیکن جو آپ کے لیے میرے دل میں آپ کے لیے جو عزت ہے وہ کبھی نہیں گھٹے گی، بلکہ وہ ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ یہ وہ انسپائریشن ہے، یہ وہ پیشن ہے جو ایک ٹیچر جو ہے اگر وہ اپنے اندر رکھتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ It is not sufficient for these teachers to have a passion for teaching alone. They must also have inordinate strength of character to guard against attack from the dismissive society and the resilience to endure the caustic condition in which they work. In addition, teacher must possess the vision to see above the crust of mediocrity. اقتدار پسندی کے اوپر ہمیں اس ٹیچر کو دیکھنا ہے جو کہ پاسبل نظر آنی چاہیے۔ We all need to find something about our teaching that matters deeply to us, get passionate about it and share that passion. یہ جب آپ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں تو اپنے اس پیشن کو اپنے اندر محدود نہ رکھیں، اس کو پورے اپنے ساتھیوں کے اندر لے کے چلیں تاکہ ہر بندہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے۔ When we discover and explore our passions about teaching and learning and being to share them with others, doors are opened and the possibilities are endless. In the end, there is always something positive to be found in every situation. ہر سچویشن میں پازیٹیوٹی کو ڈھونڈیں، but it is up to you to find it. کیسے آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں؟ Keep your heads up and teach happily for the love of education. Thank you very much.